عبد الملک جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا چچا تھا، 19 سال اس نے حکومت کی، 19 سال۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، محسوس کیا کہ میرا آخری وقت ہے، رخصت ہو رہا ہوں، تو اپنے خادم کو بلایا، رجا ابن حیوہ، کہا کہ دیکھنا کہ جس وقت تم مجھے قبر میں اتارو، میری کفن کی گرہ کھولنا، دیکھنا کہیں میرا چہرہ سیاہ تو نہیں پڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے چچا عبد الملک کو خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی، دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے پھر چکا تھا۔ 19 سال اس نے حکومت کی۔ اس کے بعد میں نے اس کے بیٹے ولید کو خود قبر میں اتارا، کفن کی گرہ کھولی، چہرہ دیکھا تو چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا اور قبلے سے پھر چکا تھا۔ ولید جس نے 10 سال حکومت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا بھائی سلیمان 3 سال اس نے حکومت کی، اس کا چہرہ بھی قبلے سے پھر چکا تھا اور چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا۔ اے رجا، دیکھنا کہ کہیں میرا چہرہ تو سیاہ نہیں پڑ گیا، قبلے سے تو نہیں پھر گیا۔ کہتے ہیں کہ رجا کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو قبر میں اتارا، کہتے ہیں کہ ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ اڑتا ہوا آیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر ایسے آ کر ٹھہر گیا۔ میں نے وہ پرچہ اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا۔ رجا کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے قبر میں اتارا اور میں نے کفن کی گرہ کھولی، چہرے کو دیکھا کأنہ خلقۃ قمر، مجھے لگتا تھا گویا 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا۔ کیا انصاف کے ساتھ حکومت کی! کیا عبد الملک، ولید، سلیمان، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ ولید کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ تہجد میں 10 پارے قرآن پاک کے پڑھتا تھا، 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا۔ ولید جس نے 10 سال حکومت کی لیکن چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا، قبلے سے پھر گیا تھا۔ وجہ کیا کہ تھی؟ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ حکومت کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اگر ساری دنیا کہہ دے کہ مار دو، قتل کر دو، ساری دنیا کہے اور وہ مظلوم ہو اور ناحق ہو، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو مظلوم کے ساتھ ہے نا، بھلے سے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو مسلمان کو قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو مسلمان کی چوری کرتا ہے، ڈکیتی ڈالتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے تو بھی مسلمان کے گھر میں ڈالتا ہے۔ یہاں تو اپنے اور پرائے کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ چہ جائے کہ کوئی کافر ہو، مظلوم کی آہ سے بچو۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں شاید اس کو انصاف نہ مل سکے، لیکن آخرت تو ہے۔ ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قیامت تو آنے والی ہے نا، وہاں تو حساب کتاب پھر ہونا ہے نا، وہاں تو چھٹکارا نہیں، وہاں مظلوم کی آہ سے، اس کی فریاد سے کیسے بچ سکتا ہے؟